जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। इलेक्शन कमीशन में आज अहम इजलास हुआ। ये इजलास बुनियादी तौर पे हल्का बंदियों के हवाले से इजलास था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के इजलास के अंदर मुल्क के अंदर जो आम इंतखाबात हैं, वो इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते यानी 2024 में जो नया साल होगा, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते का तो इंतखाब कर लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तारीख क्यों नहीं दी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और साथ में ये भी पूछा जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते के हवाले से अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर ये बयान फरमाया है कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन होंगे सारे मुल्क के अंदर, तो ये फिर इलेक्शन का शेड्यूल क्यों नहीं अनाउंस किया। तो बुनियादी तौर पे ये पहले कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब के आप बयानात पढ़ें, आप उनके खिताब सुने, आप उनके जो मीडिया टॉक होती थी बिलावल भुट्टो की तरफ से, वो बार-बार कहते थे कि जी अगर जाएँ किसी और जमात के पास या किसी और जमात को जाके सुने, तो वो बताती हैं कि जी फ़रवरी की एंड में, जनवरी की एंड में, फ़रवरी की शुरुआत में इलेक्शन होंगे, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है, यानी पीपल्स पार्टी को कुछ पता नहीं है, इलेक्शन कमीशन कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन इस हवाले से पहले तो इलेक्शन कमीशन ने देखे ना, पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इलेक्शन जो है पुरानी मरदमशुमारी पे होगी। पुरानी मरदमशुमारी का जो इशू था, पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन होती तो आज जब हम बैठे हैं तो इलेक्शन आज हो रहे होते। लेकिन सीसीआई के अंदर जाके इलेक्शन कमीशन इससे पहले तो इलेक्शन का शेड्यूल ऐलान कर सकती थी, लेकिन जब सीसीआई का इजलास हुआ तो सीसीआई के इजलास के अंदर नई मरदमशुमारी वो मंजूर हो गई। जब नई मरदमशुमारी मंजूर हो गई तो इलेक्शन कमीशन जो है वो बाउंड हो गई कि हल्का बंदियां की जाएं, और हल्का बंदियों के बगैर तो आइन के अंदर इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन की डेट नहीं दे सकती थी। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस हवाले से दबाव बढ़ता गया, सियासी जमातों का भी दबाव बढ़ता गया, और सियासी जो जमायतें थी उनका ये मौक़िफ़ था कि ये जो मरदमशुमारी है और हल्का बंदियाँ हैं, ये सूबाई दायरे के अंदर आ रही हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे मुल्क के अंदर हल्का बंदियाँ हो रही हैं और ये सूबे के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है या 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहीं पर ये सारा सिलसिला हो रहा है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। ये बार-बार सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से ये जब पूछा जा रहा था, पहले तो आप कहते थे सीसीआई में मरदमशुमारी को हम मंजूर नहीं करेंगे, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिलावल भुट्टो साहब ये कहते थे। फिर अचानक क्या हुआ कि सीसीआई में आपने नई मरदमशुमारी को मंजूर कर लिया, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी नहीं किया। तो बुनियाद यही बताया जाता है कि जी इससे इलेक्शन डिले का कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये तय था कि सूबाई दायरे के अंदर आता है और ये इतने पूरे पाकिस्तान के अंदर हल्का बंदियों का इशू नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के हवाले से शेड्यूल का ऐलान कर दिया था, और फिर इलेक्शन कमीशन को ज़ाहिर है ये 90 दिन से आगे जाना ये लाज़मी था। और 90 दिन के आगे जाने का बुनियाद यही था कि सीसीआई के अंदर इलेक्शन कमीशन को जो नई मरदमशुमारी के बाद नोटिफ़िकेशन जो सरकार ने दिया था, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, तो इलेक्शन कमीशन को आगे ही जाना था। लेकिन आगे जाने के दरमियान जो सूरत-ए-हाल मुल्क के अंदर सियासी डेवलपमेंट हो रही थी, तो बहुत सारी जगहों पे ये सुनने में आ रहा था कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर तो नहीं हो सकी, लेकिन अब इलेक्शन जो है हो सकता है कि 3 साल तक इलेक्शन ही ना हो। ये निगरां सेटअप जो है, यानी आज भी जब इलेक्शन कमीशन ने जनवरी की एंड में कहा है कि जनवरी के एंड में जाके इलेक्शन होंगे, फिर भी ये बहस मौजूद है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो पीपल्स पार्टी तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड माँगने के मुतालबात भी करती रही, और साथ में ये था कि ये जो निगरां सेटअप है, ये निगरां सेटअप बुनियादी तौर पे निगरां सेटअप नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून के जो वुज़रा हैं, 5 वुज़रा का तो नाम भी लिया जाता था, फवाद हसन फवाद के साथ और भी जो लोग मौजूद हैं, तो उनको कहा जा रहा था कि ये जी मुस्लिम लीग नवाज़ के वफ़ाकी वुज़रा हैं जो कि निगरां सेटअप के अंदर मौजूद हैं। तो समझने में ये आ रहा था कि जो निगरान सेटअप को चलाने वाले हैं, वो चाह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये 3 साल तक चले या इससे भी आगे चले, ताकि मुल्क के अंदर जो मईशत का मसला है ख़ास तौर पे, और जो सियासी मसाइल भी हैं, आईएमएफ से मामलात हैं, वो तय हो जाएँ और मुल्क एक डगर पे चले,
تو پھر الیکشن ہو. ایک لمبا پروسیس نظر آ رہا تھا اور خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کو اس طرح کی فیل آ رہی تھی, اور پھر سیاسی جماعتوں نے اور پیپلز پارٹی نے تو پھر اعلان کر دیا کہ جی فوری الیکشن کا اعلان کر دیا جائے, الیکشن کمیشن ڈیٹ دے دے, اور الیکشن کمیشن نہ صرف ڈیٹ دے بلکہ لیول پلینگ فیلڈ کا بھی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز سے مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی. اور مسلم لیگ نواز کا کہنا تھا کہ جی الیکشن تو ہم بھی الیکشن میں آ رہے ہیں, حکومت تو ہماری نہیں ہے, نگراں حکومت ہے, اور ہم سے لیول پلینگ فیلڈ کیسے مانگی جا رہی ہے. اس کے درمیان یہ تھا کہ صدر عارف الوی صاحب نے بھی خط لکھ دیا چیف الیکشن کمشنر کو کہ جائیں جی سپریم کورٹ سے مشاورت کر کے اور الیکشن کی تاریخ دے دیں, اور الیکشن کی تاریخ دینا 90 دن کے اندر لازمی بھی ہے. اب سپریم کورٹ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بحیثیت چیف جسٹس وہ وہاں پہ آ چکے, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا معاملہ 90 دن کے اندر تاریخ کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی موجود ہے. ساتھ میں یہ جو پرانا جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے ان کے درمیان تو یہ صورتحال تھی کہ جی توہین عدالت کا معاملہ بھی آ سکتا تھا تب کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو یا تب کی حکومت کو, ایون جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی سوالات تب کے زمانے میں کیے جاتے تھے. لیکن بہرحال عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس ہو گئے. تو یہ اس طرح کا الیکشن کمیشن کے اوپر پریشر پڑ چکا تھا کہ ایک طرف صدر عارف الوی خط لکھ رہے ہیں, ایک طرف بلاول بھٹو صاحب ہر جلسے کے اندر خطاب کریں گے جی الیکشن کی تاریخ دو, الیکشن کی تاریخ دو. باقی تنظیموں کو پتہ ہے لیکن ہمیں کیوں پتہ نہیں ہے, الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں پتہ ہے. تو الیکشن کمیشن نے پھر حلقہ بندیوں کا یا مردم شماری کے بعد جو حلقہ بندیوں کا معاملہ تھا وہ شیڈول جو ہے 15 دن کم کر دیا تاکہ ہم اور اسپیڈ سے کام کر سکیں, اور 15 دن کم کر کے اور الیکشن کو اور قریب لے آئیں. تو الیکشن 90 دن کے اندر تو نہیں ہو سکے, لیکن جنوری کے اینڈ میں الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دے دی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر بہت سارا اس حوالے سے سیاسی پریشر موجود ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دے. لیکن باوجود اس کے الیکشن کمیشن نے الیکشن کی کوئی ڈیٹ نہیں دی, اور باوجود اس کے کہ جنوری کے اینڈ میں جا کے یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن کروانے کا اعلان کرتے ہیں, لیکن باوجود اس کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ فروری کی شروعات میں چلا جائے. اور ابھی تک معاملہ جو ہے وہ سموتھ کرنے کے لیے نے ملک کے اندر دیکھیں نا جھگڑے کی سی صورتحال تھی, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, 3 سال کے بعد ہوں گے, ڈالر جو ہے وہ سنبھل نہیں پا رہا تھا, ملک کے اندر ایک افراتفری کی سی کیفیت تھی. تو الیکشن کمیشن نے جب یہ اعلان کر دیا کہ جی جنوری کے اینڈ میں الیکشن ہوں گے, آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے, تو ملک کے اندر ایک سیاسی تناؤ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. اور سیاسی تناؤ کے بعد یعنی کہ معیشت اور ایک مطلب اب ہر جگہ آپ جائیں تو یہ بحث ہو رہی ہے کہ جی جنوری کے آخر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ہر علاقے کے اندر اب صورتحال مختلف ہوگی. یہ 3 ماہ جو ہیں اس طرح جنوری تک جو بھی تاریخیں ہوتی ہیں وہ ایک ایسا ماحول ہوگا کہ الیکشن ہر جگہ نظر آئے گی. تو ایک ایسا ماحول ہوگا جس کے ماحول کے اندر ہم الیکشن موڈ میں چلے جائیں گے. تو یہ ایک الیکشن کمیشن نے کیفیت پیدا کی اور بہت سارا پریشر جو تھا وہ اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش بھی کی ہے. لیکن باوجود اس کے پیپلز پارٹی کے ابھی فیصل کریم کنڈی صاحب کا بیان میں دیکھ رہا تھا, فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے تھے ہم اپنی پارٹی کی CEC کا اجلاس طلب کر رہے ہیں اور اس کے اندر اپنے جو تحفظات ہیں وہ رکھیں گے. یعنی وہ ابھی بھی اس تاریخ سے ایگری نہیں کر رہے کہ الیکشن کمیشن کیوں جنوری کے اینڈ تک جا رہا ہے. اور اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کے مسائل بھی ہیں. پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا تو اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے, لیکن باہر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, باہر ایسی صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی کو شاید نقصان پہنچانے کی, سیاسی طور پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا پنجاب کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نواز کو فائدہ ہو اور پیپلز پارٹی کو فائدہ نہ ہو. تو یہ ایک سیاسی بحث موجود ہے. لیکن اگر جلد سے جلد الیکشن ہوں گے تو پھر وہ جو پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے وہ اس میں اتنا کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو پیپلز پارٹی کا بہرحال ابھی بھی یہ موقف ہے. اور ساتھ میں عمران خان کی پارٹی نے بھی حیرت کا اظہار کر دیا ہے کہ اتنی بڑی پریس ریلیز تو آپ جاری کر دیتے ہیں, تاریخیں بھی دے دیتے ہیں, 27 تاریخ تک حلقہ بندیاں ہو جائیں گی, پھر 30 تک حتمی حلقہ بندیاں ہو جائیں گی, لیکن آپ اس میں الیکشن شیڈول یا الیکشن کی تاریخ نہیں دیتے. تو یہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ آج تک اگر صورتحال دیکھیں تو پیپلز پارٹی بھی ابھی تک اس پہ ناراض نظر آ رہی ہے, تحریک انصاف اس پہ ناراض نظر آ رہی ہے, اور ساتھ میں صدر عارف الوی صاحب نے خط بھی لکھا ہوا ہے. تو ابھی تک اس سے جو ابہام تھا وہ ابہام دور ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اور ساتھ میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن
اب جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، یعنی یہ تو طے ہو گیا نا کہ الیکشن کمیشن کے اندر جو اجلاس تھا اس اجلاس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ 27 جنوری کی تاریخ ہوگی یا کوئی اور تاریخ ہوگی، لیکن وہ فائنل ایک شکل اختیار نہیں کر سکی، تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ چلیں جی ہفتے کا ذکر کر دیتے ہیں، تاریخ کو فی الحال رہنے دیتے ہیں۔ جب تاریخ کو فی الحال رہنے دیتے ہیں کا ذکر آتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ یہ پھر فروری کی شروعات تک بھی بات جا سکتی ہے، صورتحال جو بھی الیکشن کمیشن کے سامنے آئے گی، تو اس پہ ابھی یہ صورتحال موجود ہے کہ پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، الیکشن کمیشن کو کہا ہے، الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ جی الیکشن کی ڈیٹ بھی آنی چاہیے، لیکن الیکشن کی ڈیٹ کا مقصد یہ نہیں کہ جنوری کے ہفتے کی آخر میں، یعنی کہ اس سے پہلے، اور ساتھ میں تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر آپ جنوری کی اینڈ کی بات کر رہے ہیں تو پھر تاریخ بھی دے دیں۔ تو یہ ایک صورتحال موجود ہے کہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے اجلاس کے اندر الیکشن کی تاریخ تو نہیں دی، لیکن الیکشن کے ہفتے کا جنوری کی اینڈ میں جا کے اعلان تو کر دیا ہے، لیکن اب دیکھیں کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس کے اندر الیکشن کمیشن پہ اور دباؤ بڑھانے کی بات کریں گی یا الیکشن کمپین میں جائیں گی۔